اس وجہ سے یہاں یا ایھا الناس کہا ہے، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اب مناسبت کیا تھی؟ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی، اسی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، انہیں بھی اللہ اولاد دے گا اور آدم کی نسل آگے بڑھے گی۔ لیکن نوٹ کیجئے اس آیت میں دوسری مرتبہ پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، پھر دیکھو تقویٰ کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ اس قدر پیارے انداز ہے، فقیر مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر۔ آپ کو اپنے کسی دوست سے کہنا ہے بھائی میرا یہ کام ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا، خدا کے لیے بھول نہ جانا، کس کا واسطہ دیا؟ اللہ۔ اگر میاں بیوی میں چپقلش ہو جائے، معاملہ نہ سلجھ رہا ہو، تو آخر کار بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے معاملات درست کرو، بچے رل جائیں گے اگر طلاق پر سیپریشن پر نوبت آ جائے گی۔ تو یہاں فرمایا جس اللہ کا واسطہ دیتے ہو اس کے تقویٰ پر بھی تو عمل کرو، اس کے احکام بھی تو مانو، اس کی شریعت بھی تو اس کو تسلیم کرو۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، صلہ رحمی ہونی چاہیے، قطع رحمی نہیں، بھائیوں کو کاٹو نہیں، رشتوں کو جوڑو کاٹو نہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے، تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے۔ چاہے تم نے دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دیں، پردے ڈال دیے، کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، ایک آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں ہوتے ہو وہ اللہ موجود ہوتا ہے تمہارے ساتھ، تمہارا کوئی عمل اس کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ دو آیتیں ہیں سورہ احزاب کی، پھر دیکھیے وہی بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور زبان سے بات وہ نکالو جو صحیح ہو۔ یہ نہیں کہ زبان جو ہے اس کو کھلی چھوٹ ہے، جو منہ میں آیا بک دو، جسے ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ سیلف سینسر ہونا چاہیے کہ آیا مجھے یہ چیز کہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے، سوچ لو، پہلے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں اوندے منہ گرائے جانے والوں میں اکثریت وہ ہوگی جو اپنے زبان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کی جائے گی۔ حصائد السنہ اس کو کہا ہے حدیث میں۔ حصائد جمع حسید کی، فصل کاٹنا، فصل کاٹی جاتی ہے، یعنی میری زبان سے جو لفظ نکلا وہ بیج بن کر آخرت کی زمین میں پڑ گیا۔ اگر وہ اچھا لفظ تھا تو ایک لہلہاتا ہوا پودا مجھے ملے گا، وہ پھول کا ہو پھل کا ہو، اور برا تھا تو جھاڑی ایک جو ہے، اس جھاڑی کے اندر جس میں کہ زہریلے کانٹے ہوں گے وہ کاٹنی پڑے گی تمہیں۔ جب یہ بات کہی ہے حضور نے تو حضرت معاذ بن جبل چونک گئے کہ حضور کیا جو کچھ ہم کہتے رہتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو بڑے پیارے انداز میں، یہ عرب کا ایک خاص انداز ہے، لفظی معنی میں نہ لیجئے اسے، سکلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے۔ زبان کی کھیتیوں سے زیادہ جہنم میں جھونکنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ یعنی میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت بڑے فقیہ ہو، کہا بھی ہے عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حرام اور حلال کا سب سے زیادہ جاننے والا میرا صحابی معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم بھی یہ کہہ رہے ہو؟ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ بھی تقویٰ ہو گیا نا، زبان کا تقویٰ۔ ہاتھ سے کوئی عمل نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے جو حق کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تہمت ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ کوئی شے نہ نکلے۔ اچھا، اس کی بھی بڑی مناسبت ہے، دیکھیے نکاح کے محفل سے۔ میاں بیوی میں عام طور پر چپقلش اگر پیدا ہوتی ہے تو زبان سے ہوتی ہے، عام طور پر۔
یا شوہر کی زبان بچھو کے ڈنک کے مانند ہے، جب بولتا ڈنک مارتا. وہ اللہ کی بندی جو ہے 10 دفعہ برداشت کرتی ہے تو 11ویں دفعہ بول پڑتی ہے، تو وہ جو تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے وہ شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. یا لڑکی زبان دراز ہے، زبان پر قابو در حقیقت گھریلو جو چپکلیشیں ہیں ان کو روکنے والی سب سے بڑی چیز کہ جو بولنا ہے پہلے تول لو. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایک ذرا تھوڑی سی اس کے اندر شرم کی بات ہے، لیکن وہ حدیث نبوی ہے، میں آپ کو سنا دوں. حضور نے فرمایا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو. تمہارے جسم کے 2 بہت چھوٹے سے اعضاء ہیں، ان کی ضمانت دے دو کہ غلط استعمال نہیں ہوگا. جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. ایک وہ شے جو تمہارے 2 گالوں کے درمیان ہے، زبان، مجھے ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے، تمہاری شرمگاہ، مرد کی ہو یا عورت کی، اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. یہ 2 ضمانتیں مجھے دو، باقی پورا جسم 2.5 من کا جسم تو باقی ہے، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، جنت ملے گی تمہیں. قولوا قولا سدیدا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دل میں اگر تقوی ہے اور زبان پر اگر قابو ہے، زبان بھی تقوی والی ہے، یصلح لکم اعمالکم. وہی بات جو حضور نے فرمائی، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور اگر کوئی بنائے طبع بشری کوئی خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو بخش دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. حضور کا خطبہ یہاں ختم ہو گیا. 3 حدیثیں علماء نے ایڈ کی ہیں، کیوں کی ہے وہ بھی میں بتا دوں گا. عام طور پر 2 حدیثوں کو ایسے پڑھ دیا جاتا ہے نکاح کے وقت کہ جیسے یہ ایک ہی حدیث کے 2 ٹکڑے، نہیں، 2 علیحدہ حدیث ہیں. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. بظاہر تو اس کے کوئی سبب نہیں معلوم ہوتا. کھانا کھانا بھی آپ کی سنت تو تھی نا، آپ نے کبھی کہا کھانا کھانا میری سنت ہے؟ یا کبھی آپ قرآن میں پاتے ہیں کھانا ضرور کھایا کرو؟ جو آپ کا طبعی تقاضا ہے وہ تو آپ پورا کرتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ ہے خاص، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے پوری طرح. دنیا کے اکثر مذاہب میں تصور یہ ہے روحانی اعتبار سے برتر زندگی ان کی ہے جو شادی نہیں کرتے، تجرد کی زندگی گزارتے. بات تھوڑی سی ان کی معقول بھی ہے. سوچ لیجئے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، گھر گرہستی کے مسائل، بچہ بیمار ہے، دوڑو ڈاکٹر کے پاس، بڑا ہو گیا اور پڑھائی ہے، وہاں پہ داخلہ نہیں مل رہا، یہاں داخلہ نہیں مل رہا، بیوی بیمار ہے، 100 کھکیڑ. کجا ایک جسم کا پالنا، کجا یہ کہ 10 افراد کے ایک کنبے کا. اللہ کو کیسے یاد کرے گا؟ بظاہر کہیں آپ میری طرف اس کو منسوب کر دیں، بظاہر اس کے اندر ایک لاجک ہے. اسی بنیاد پر عیسائیوں میں راہب اور راہبات شادی نہیں کرتے، ہندوؤں میں جوگی سنیاسی، بدھ مت میں بھکشو. لیکن یہ چونکہ ایک تقاضا ہے نفس کا جو اللہ نے رکھ دیا ہے، اور فطری تقاضے پر اگر کوئی غیر فطری قدغن لگائی جائے گی تو وہ کسی غلط راستے پر پڑ جائے گا. اب جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیت کی تاریخ میں، ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر یہ موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں. عیسائیوں کا خانقاہی نظام، ان کی خانقاہوں کے اندر راہب اور راہبائیں رہتے، شادی نہیں کی ہے، لیکن تہ خانے کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بنے ہوئے.
کیسے رکو گے؟